بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ہم بہت کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم بہت کم ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں ہیں۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اگر تمہارے پاس مخلص دوست نہیں تو تم سے غریب دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ کے سانس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ قیامت میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ پاک عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ اس دن عرش کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا بادشاہ، نمبر 2 عبادت گزار جوان، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نمبر 4 وہ 2 شخص جو آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، نمبر 5 وہ شخص جو تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کر کے روئے، نمبر 6 جو انتہائی خاموشی کے ساتھ صدقہ کرے حتیٰ کہ خود کو بھی پتہ نہ ہو کہ کتنا کیا ہے، نمبر 7 وہ شخص جس کو حسین و جمیل عورت اپنی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر ٹال دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان لوگوں کو سایہ ملے گا۔ 4 باتوں کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہے کہ آدمی کی توبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ نمبر 1 اپنی زبان فضول باتوں، جھوٹ اور غیبت سے بند کر لے۔ نمبر 2 اپنے دل میں کسی کے لیے حسد و عداوت نہ پائے۔ نمبر 3 برے ساتھیوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 4 موت کی تیاری میں لگ جائے، ہمیشہ نادم رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کی اطاعت کرنے لگے۔ توبہ کرنے والے شخص کا اللہ پاک 4 باتوں کے ذریعے اکرام فرماتا ہے۔ نمبر 1 اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ گویا کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نمبر 2 اللہ ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3 شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ نمبر 4 دنیا چھوڑنے سے یعنی مرنے سے پہلے اسے بے خوف اور مطمئن کر دیتا ہے۔ 5 باتیں نیکیوں کو پہاڑ جیسا بناتی ہیں اور روزی کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 مستقل صدقہ کرتے رہنے کی عادت بنا لینا، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 2 صلح رحمی کرتے رہنا۔ نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہنا۔ نمبر 4 ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنانا۔ نمبر 5 ہمیشہ اور ہر حال میں والدین کی اطاعت کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 3 حق والے، نمبر 2 2 حق والے، نمبر 3 1 حق والے۔ 3 حق والے وہ مسلمان پڑوسی ہیں جن سے نسبتی رشتہ بھی ہو، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 رشتہ داری، نمبر 3 پڑوس۔ 2 حق والے وہ مسلمان پڑوسی ہیں جن سے نسبتی رشتہ نہ ہو، نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 پڑوسی ہونا۔ 1 حق والے غیر مسلم پڑوسی ہیں، ان کا صرف پڑوس کا حق ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پڑوسی اور پڑوسی کے کیا حقوق ہیں؟ تو فرمایا اگر وہ قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دے دیں، اگر وہ تیری دعوت کرے تو اس کو قبول کر، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اگر وہ مدد چاہے تو اس کی مدد کر، مصیبت میں اس کی تعزیت کر، خوشی میں اس کو مبارکباد پیش کر، اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کی عدم موجودگی میں اس کے مکان اور اہل و عیال کی حفاظت کر، اس کی مرضی کے بغیر اونچا مکان نہ بنا۔ جو شخص 4 کے بغیر 4 باتوں کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن جن کاموں کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے پرہیز نہ کرتا ہو۔ جنت کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے لیے جد و جہد اور اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرے لیکن ان کی سیرت اور صورت سے باغی ہو۔ نمبر 4 جنت کے بلند درجات کا خواہش مند ہو لیکن غریب اور مسکین کی محبت و صحبت سے دور رہے۔ کسی عقل مند کا قول ہے جس آدمی کے اندر 4 باتیں ہوں گی وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہے گا۔
نمبر 1 اپنے ماتحت پر ظلم و زیادتی کرنے والا۔ نمبر 2 والدین کا نافرمان۔ نمبر 3 غریب کو حقیر جاننے والا۔ نمبر 4 مسکین کو عار دلانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کن باتوں کی وجہ سے اپنا دوست بنایا؟ تو فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1 جب بھی مجھے 2 باتوں میں اختیار دیا گیا میں نے ہمیشہ وہ بات پسند کی جس سے اللہ راضی ہو۔ نمبر 2 اپنے رزق کے معاملے میں جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے میں نے کبھی بھی اہتمام نہیں کیا ہے۔ نمبر 3 میں نے مہمان کے بغیر کبھی بھی کھانا نہیں کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا 4 باتیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں سے آنسوؤں کا بند ہونا۔ نمبر 2 دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3 مال کی محبت ہونا۔ نمبر 4 آرزوؤں کی کثرت۔ پھر فرمایا اگر اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قدر ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کی جیل، قبر اس کا قلعہ اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت، قبر جیل اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا اللہ پاک کی کھیتی ہے، انسان اس کا بیج ہے، موت درانتی ہے، ملک الموت کانٹے والے ہیں، قبر دانے چگنے کی جگہ ہے، میدان محشر کھلیان، اور جنت اور جہنم گودام ہے، دانہ جنت میں اور بھوسا جہنم میں جائے گا۔ دنیا کی محبت سے 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نہ ختم ہونے والی مشغولیت۔ نمبر 2 نہ ختم ہونے والی امیدیں اور آرزوئیں کہ انسان ان کے پورا ہونے سے پہلے ہی قبر میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 3 ایسا ہرچ اور لالچ جس میں گناہ کا نام نہیں۔ یہ لالچ ہی تو ہے کہ انسان کو برباد کر کے کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں کو دوسرے 4 قسم کے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پیش فرمائے گا۔ نمبر 1 مالداروں کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا۔ جب کوئی مالدار اجر پیش کرے گا کہ دنیا میں کاروبار کی مشغولیت نے تیری عبادت کا موقع ہی نہ دیا تو کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، سلیمان علیہ السلام تجھ سے زیادہ مالدار تھے مگر ان کو دولت اور حکومت کی ذمہ داریوں نے عبادت سے روکا نہیں۔ نمبر 2 غلاموں کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے جائے گا۔ غلام کہے گا یا اللہ تو نے دنیا میں مجھے جس کا غلام بنایا تھا اس کی غلامی نے تیری عبادت نہ کرنے دی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو غلط کہتا ہے، اگر غلامی مانے ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی مصر میں غلام تھے، ان کی غلامی کیوں مانے نہ بنی۔ نمبر 3 غریبوں کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیش ہوں گے۔ غریب کہے گا یا اللہ میں تیری عبادت کہاں سے کرتا، تو نے مجھے غریب بنایا، اس غربت نے نہ مجھے دنیا کا رکھا نہ آخرت کا۔ اس سے کہا جائے گا تیرا اجر باطل ہے، کیا تو ہمارے بندے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ غریب تھا؟ انہوں نے غربت میں کیسی عبادت کی۔ نمبر 4 مریضوں کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام آئیں گے۔ مریض کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں اتنے مرض میں مبتلا کر دیا کہ ہم کچھ نہ کر سکے۔ کہا جائے گا تم بھی جھوٹے ہو، ذرا ایوب علیہ السلام کو دیکھو، کیا تمہارے مرض ان سے بھی زیادہ سخت اور تکلیف دہ تھے؟ وہ تو انتہائی تکلیفوں میں بھی میری عبادت کرتے رہے، تمہارے لیے بھی کچھ مشکل نہ تھا اگر کرنا چاہتے تو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو 3 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1 اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ نمبر 2 مصیبتوں پر صبر کرنا۔ نمبر 3 راحت کے وقت دعا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا عیادت کرنے کا کتنا اجر ہے، تو فرمایا عیادت کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ عیادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ پھر پوچھا یا اللہ جنازے میں شرکت کا کتنا ثواب ہے؟ تو فرمایا جنازے میں شریک ہونے والا جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جو جھنڈے لیے قبر تک پھر حشر تک جائیں گے۔ پھر پوچھا یا اللہ تعالیٰ تعزیت کا کیا اجر ہے؟ تو فرمایا
تعزیت کرنے والا اس کو قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ بس تعزیت اخلاص سے کی گئی ہو، اخلاص کے بغیر یہ ثواب نہیں ملتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 گھونٹ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک غصے کا گھونٹ اور دوسرا صبر کا۔ ان کو 2 قطرے نہایت محبوب ہیں، ایک جہاد میں خون کا قطرہ، دوسرا آنکھ کے آنسو جو رات کی تنہائی میں صرف اللہ کے خوف سے نکلیں۔ اسی طرح اللہ پاک کو 2 قدم بہت زیادہ پسند ہیں، ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے اٹھیں، دوسرا وہ جو کسی کی عیادت و تعزیت کے لیے اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس معمولی تکلیف پر بھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھو، یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعزیت کرنے والے کو مصیبت زدہ کے برابر اجر ملتا ہے، اور فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اطاعت اور فرما برداری میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ نمبر 2، تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 3، گناہ چھوڑنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن کا کام صرف یہ دعا کرنا ہے، ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے یا اللہ کنجوس کے مال کو برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنی باندی کو عمدہ تہذیب سکھائی پھر آزاد کر کے نکاح کر دیا۔ نمبر 2، اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو مسلمان ہو گیا ہو۔ نمبر 3، جس نے دنیا کے آقا کے ساتھ مولائے حقیقی کی بھی اطاعت کی ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زنا سے بچو، اس کے اندر 6 برائیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کی 3 برائیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، اس سے روزی کی برکت جاتی رہتی ہے۔ نمبر 2، زانی بھلائی سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 3، عام لوگوں کی نظروں میں مبغوض و ملعون ہو جاتا ہے۔ آخرت کی 3 برائیاں یہ ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ کو شدید غصہ آتا ہے، اور جس پر اللہ غضبناک ہو جائے اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ نمبر 2، زنا کی وجہ سے آخرت میں سخت حساب لیا جائے گا۔ نمبر 3، زانی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن بستیوں میں 4 باتیں عام ہو جاتی ہیں وہ بستیاں برباد کر دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کم تولنا۔ نمبر 2، کم ناپنا۔ نمبر 3، زنا کاری۔ نمبر 4، سود خوری۔ جس گھر میں یتیم ہے ان کے لیے خوشخبری بھی ہے اور ہلاکت بھی ہے۔ جنہوں نے یتیم کی قدر کی، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ ہلاک ہوئے۔ کسی نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی اور 5 ہی باتوں سے شیطان کی توبہ رد کر دی گئی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ ان 5 باتوں کی وجہ سے قبول ہوئی۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ نمبر 2، اس پر شرمندہ ہوئے۔ نمبر 3، جلدی سے توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نمبر 4، اپنے نفس کو ملامت کی۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ 5 باتیں ضروری ہیں۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے شیطان کی دعا رد کر دی گئی۔ نمبر 1، گناہ کا اقرار نہ کیا۔ نمبر 2، اپنے کیے پر شرمندہ نہ ہوا۔ نمبر 3، نفس کو ملامت نہ کی، تکبر کرتا رہا۔ نمبر 4، توبہ کرنے میں جلدی نہ کی بلکہ اللہ کے معاملے میں ملون اکڑتا ہی رہا۔ نمبر 5، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، شیطان خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دوری ہوتی ہے۔ نمبر 4، جہنم سے نزدیکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، اپنے نفس پر زیادتی۔ نمبر 6، گناہ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، محافظ فرشتوں کی اذیت۔ نمبر 8، گناہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ نمبر 9، رات اور دن کا اس کے خلاف گواہ ہونا۔ نمبر 10، مخلوق کے ساتھ خیانت کرنا۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 چیزیں اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ نمبر 1، جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اس کے بعد بھی معاف کر دے۔ نمبر 2، میانہ روئی اختیار کرنا دین و دنیا دونوں کے معاملات میں۔ نمبر 3، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں 3 چیزیں ہلاک کرنے والی اور 3 چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں: نمبر 1، ایسا بخل جس پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، نفسانی خواہش جس کی اتباع کی جائے۔ نمبر 3، آدمی کا خود کو سب سے بڑا اور بہتر سمجھنا۔ نجات دلانے والی 3 چیزیں: نمبر 1، رضامندی اور ناراضگی میں ہر حال میں انصاف کرنا۔ نمبر 2، غریبی اور مالداری میں میانہ روئی اختیار کرنا۔ نمبر 3، جلوت اور خلوت دونوں جگہ اللہ سے ڈرنا۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں 3 چیزیں نہایت دشوار ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس سے انصاف کرنا۔ نمبر 2، مال میں بھائی سے ہمدردی کرنا۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر کرنا۔ اس کے بغیر دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ ذکر کے اندر 5 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی رضامندی۔ نمبر 2، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہونا۔ نمبر 3، شیطان سے حفاظت۔ نمبر 4، رقتے قلب۔ نمبر 5، گناہوں سے پرہیز کی قوت پیدا ہونا۔ 3 چیزوں کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی ان کی قبولیت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ نمبر 2، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا۔ نمبر 3، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مظلوم کی بددعا ظالم کے لیے۔ جو 7 باتوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ اور فرشتوں کے نزدیک شریف ہوگا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، چاہے سمندر کے جھاگوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ شخص ایمان کا ذائقہ پائے گا، اس کی زندگی اور موت دونوں بہتر ہوں گی۔ وہ 7 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 2، ہر کام سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہنا۔ نمبر 3، لغو کام یا گناہ کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ نمبر 4، آئندہ کے لیے کوئی بات کہے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا۔ نمبر 5، ناگوار بات پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ نمبر 6، مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ نمبر 7، ہر وقت کلمہ توحید کا ورد کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا، دنیا میں 3 عمل سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ نمبر 1، طالب علم۔ نمبر 2، جہاد۔ نمبر 3، کسب حلال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے شہزادے سے فرمایا، میں تم کو 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 2، کلمہ توحید کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہنا۔ نمبر 3، شرک سے انتہائی پرہیز کرنا کیونکہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ نمبر 4، غرور و تکبر سے دور رہنا کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، اچھی طرح پکڑ لو، پھسلنے سے محفوظ ہوں گے۔ قرآن نور مبین ہے، حاصل کر لو اس روشنی سے، ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے۔ قرآن میں شفا ہے، استعمال کر لو اس نسخے کو، ہر بیماری سے دور ہوں گے۔ قرآن نجات دہندہ ہے، تلاوت و عمل کی خوب کوشش کرو، بچ جاؤ گے جہنم سے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، لوٹ لو اس کو جتنا چاہو، یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس کے ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل کیا اس نے تلاوت کا حق ادا کر دیا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 1 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، آخری سال میں 2 مرتبہ سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دنیا میں اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ آخرت میں اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ جو دنیا میں کسی تنگ دستی پر آسانی کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی فرمائے گا۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جو علم دین حاصل کرنے کی غرض سے کسی راستے پر چلے گا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ جو قرآن پڑھنے و سننے کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان پر سکینہ و رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا قیامت میں 3 آدمی بہت زیادہ حسرت و افسوس میں مبتلا ہوں گے۔ نمبر 1 وہ آقا جس کا غلام نیک ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور وہ خود جہنم میں۔ نمبر 2 وہ مالدار جس نے بہت سارا مال جمع کیا لیکن اللہ اور اس کے بندے کے حقوق ادا نہ کیے، اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث نے وہ مال اللہ کی خوشنودی میں خرچ کیا، وارث جنت میں ہوگا اور مال جمع کرنے والا جہنم میں۔ نمبر 3 بے عمل عالم جس کے وعظ و نصیحت سے سینکڑوں لوگ نیک بن گئے، یہ سب جنت میں ہوں گے اور وہ بے عمل عالم جہنم میں۔